10 سال کی عمر کے بعد اسلام نے دو بہن بھائیوں کو بھی ایک ساتھ لیٹنے سے منع فرمایا۔ دو بھائی بھی آپس میں ایک بستر میں نہ لیٹیں، بہن بھائی بھی آپس میں ایک بستر میں نہ لیٹیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اس کی تہ میں جائیں، تھوڑا سا باریکی میں جائیں، عام طور پر 10 سال کی عمر کے بعد بلوغت کی عمر ہے۔ کوئی 10 سال کی عمر میں ہو رہا ہے بالغ، 11 سال میں ہو رہا ہے، 12 سال میں ہو رہا ہے، تو اسلام ایک پاکیزہ ماحول دیتا ہے۔ بہن بھائی کے درمیان جو یہ حیا کا دائرہ ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے اسلام۔ عام طور پر جیسے یہ معاملہ ہو رہا ہے، حالات بنتے جا رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں بیٹھے وہی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی غلط چیز باپ دیکھ رہا ہے، وہی بہن دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، آپس میں لگے ہوئے۔ تو میرے مسلمان، اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ 10 سال کے بعد بے حیائی والے کام، فحاشی والے کام جو بھی ہیں، جن میں شائبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی تم آپس میں نہ کرنے دو، نہ ہونے دو، تاکہ باپ کا رعب بیٹے پر رہے، بیٹی پر رہے، ماں کا رعب بیٹے پر بھی رہے، بیٹی پر بھی رہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، عام طور پر اسے غسل کی حاجت بھی ہو جاتی ہے بعض وقت، جب رات کو سوئے گا، اگر اسے غسل کی حاجت ہوگی، کپڑے خراب ہو گئے، ساتھ دوسرا بھائی سو رہا ہے، جب دن کے وقت جب صبح اٹھیں گے، اس وقت زیادہ سے زیادہ پہلی بات ہے 10-11 سال کی عمر، 12 سال کی عمر میں بچوں میں بھی سوچتے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ بھی عام طور پہ غسل نہیں کرتے۔ اگر ساتھ بڑا بھائی لیٹا ہے، سمجھ آئی نا، اگر اس کے بھی کپڑے خراب ہو گئے، تو میرے بھائی اب چھوٹا بھائی اسے کہے گا کہ بھائی آپ کے کپڑے خراب ہوئے میری وجہ سے، آپ کپڑے بدل لیں، غسل کر لیں؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ تو عام طور پر اس کا دھیان نہیں ہوگا۔ جب دھیان نہیں ہوگا، ایسے ہی نمازیں پڑھے گا، اس کی نمازیں ہو نہیں رہی ہے حقیقت۔ اسی طرح اگر ساتھ میں بہن ہے، بہن لیٹی ہوئی ہے، اور بندے کے کپڑے، لڑکے کے بھائی کے کپڑے خراب ہوئے، بہن کے کپڑوں میں لگ گیا، وہ گندگی لگ گئی، تو بتاؤ وہ بھائی بہن کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ کپڑے بدل لیں؟ تو اس طرح ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ بستر بھی جدا کر دو۔ 10 سال کے بعد دو بھائی آپس میں، دو بہنیں آپس میں نہ سوئیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ 10 سال کے بعد ان کے بستر بھی جدا کر دو۔ یہاں تک اسلام ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو میرے بھائی، آپ بڑے حضرات، دو دوست، دو عورتیں یا غیر مرد اور عورت، ان کو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ان کو اتنا قریب کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر سے اس حیا کو ختم کر دیں گے، اس پردے کے نظام کو ختم کر دیں گے، تو بے حیا بن جائیں گے، بے غیرت بن جائیں گے، جس کی بدولت میرے مسلمان ہوگا یہ کہ میرا مسلمان تیرے اندر سے اسلامی تہذیب بھی نکل جائے گی، اسلامی کلچر بھی نکل جائے گا، اسلامی حلیہ بھی نکل جائے گا، نبی کی تعلیمات بھی نکل جائیں گی۔ تو میرے مسلمان، ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہوگی، بہن کی تربیت، بیٹی کی تربیت کرنی ہوگی۔ ابتدا ہی سے اسلام اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے بلکہ کہ 7 سال ہو جائے عمر، نماز کا حکم کرنا شروع کر دو۔ 10 سال ہو جائے، نماز فرض ہونے کے قریب ہوتی ہیں، اب اس کو مار کر نماز پڑھاؤ اگر نہیں پڑھتا، بستر بھی ان کے جدا کر دو۔ تو اسلامی تعلیمات، اللہ کرے ہم مسلمانوں کے معاشرے میں آ جائے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم انگریزی تعلیم پہ زور دے رہے ہیں، اسلامی تعلیمات زور نہیں دے رہے۔ بچہ نمازی نہیں بن رہا، ماں باپ کو فکر نہیں، بچہ روزے دار نہیں بن رہا، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، بس اس کی تو فکر ہے یہ پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ٹیوشن کا الگ سے انتظام کیا جا رہا ہے، سکول و کالجوں کا بہترین سے بہترین سکول تلاش کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اتنا پیسہ، اتنی محنت، اتنا وقت دیا جا رہا ہے۔ میرے مسلمان، سراسر یہ نبی کی تعلیم سے بغاوت ہے، سراسر نبی کی زندگی سے اعراض ہے یہ۔ اس لیے اپنے نبی کی تعلیمات اپنے بچوں کے اندر بھی لائیں، اپنی بچیوں کے اندر بھی لائیں۔ عام طور پر ہوتا کیا، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شادی کر دیتے ہیں، بچی بڑی ہوگی، بالغہ ہوگی، شادی کر دیتے ہیں، پر بچیوں کو اتنا نہیں پتا تو غسل کا طریقہ کیا ہے۔ ویسے تو جی MBBS بن گئے، PhD کر لیے، کتنا کچھ کر لیتے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا۔ میرے مسلمان، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کیجئے اور غیر مسلم کی تعلیم اور یہ سسٹم کو اپنے اولاد سے نکال دیجئے۔